بہت شکریہ جناب علی رضا صاحب اور مرحوم حسن رضا شاہ جلالی نے کہا تھا کہ زندگی میں میری غزلوں کا تو چرچا ہی رہا، زندگی میں میری غزلوں کا تو چرچا ہی رہا، اصلی دیوان مگر میرا چھپا میرے بعد۔ تو اصلی دیوان جو کہہ رہے ہیں وہ جو ان کی مذہبی اور وہ جو عقیدت تھی، وہ جو دل سے نکلی ہوئی شاعری ہے اور جس کا مجموعہ اہم پہلے بھی آ چکا ہے، اور درس حیات کی صورت میں جو ہمارے صدیقی صاحب کی وہاں پر پاکستان میں اس زمانے میں محنت اور آپ لوگوں کے تعاون سے اور حسن رضا اور علی رضا میموریل کی جانب سے جو درس حیات شائع ہوا ہے، وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کی رونمائی فرمائیں، اور آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے کہ آپ جانشین ہیں، اور انشاءاللہ کتاب کی رونمائی کیجئے علی رضا بھائی۔ جو یہ درس حیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرحوم کا جو عقیدتی اور مذہبی کلام، اس کے علاوہ بہت ہی عمدہ جو مضامین اس پر لکھے گئے ہیں، جو لوگوں کی آرائیں ہیں اس میں رکھی گئی ہے۔ اور اصل میں آپ جانتے ہیں کہ کلیات میں خود مرحوم کے چھوٹے بھائی، جن سے یہ میرا سعادت تھی کہ ان سے ملاقات ہمارے ڈاکٹر عطیہ خان کے والد مرحوم سے میری ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن میں، انہوں نے تو بہت ان کی مذہبی شاعری کو پوری طریقے سے تدوین کیا تھا اور اس پر گفتگو کی تھی۔ یہ جو درس حیات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس وجہ سے اب جو اس درس حیات میں ہے اس کے بارے میں کچھ کہوں گا آج، جو ہماری گفتگو میں جاری رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سید حسن رضا شاہ جلالی کی کیا مقام شاعری ہے، اور کیا اس میں پاکیزگی ہے اور کیا اس میں گہرائی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ درس حیات کا ضرور کیجئے۔ آپ عارف بھائی بتائیے کہ یہ کتاب لوگوں تک کیسے پہنچے گی اور کہاں پہنچے گی، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ انشاءاللہ کتابیں جو ہے وہ کچھ ہم لوگوں نے میں نے پوسٹ کر دیے، کیونکہ تھوڑی سی تاخیر سے یہ مجھے ملی تھی۔ سلیم زاہد صدیقی صاحب نے اس کے اوپر بڑی محنت کی اور مجھے 3-4 دن پہلے مل گئی، اور میں نے کافی کتابیں ڈائریکٹ لندن پوسٹ کر دی ہیں، اور کچھ کتابیں یہاں امریکہ میں ڈائریکٹ پوسٹ کر دی ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا باقی لوگوں کو بھی کتابیں جو ہے جلد سے جلد مل جائیں۔ سلیم زاہد صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور کتاب کی پرنٹنگ اور پیپر اور ہر چیز بہت اچھی ہے۔ ابھی میں نے پوری طرح تو دیکھی نہیں ہے، کتابت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کتابت ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگی، ویسے تو ہوتا ہے پاکستان میں 2-4 غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتاب کا تعارف جو حسن رضا صاحب نے خود اپنا کیا ہے، وہ میں آپ کو 2-4 شعر پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے خود اس طرح یہ تعارف میں لکھا ہے اپنے، کہ گوہر مدفون ہوں بے نام و نشاں ہوں، ایک گوہر مدفون ہوں بے نام و نشاں ہوں، میں جوہری و شاہ کی نظروں سے نہا ہوں، مندر میں ہوں اوتار، کلیسا میں ہوں عیسیٰ، اور اہل حرم کے لیے وحدت کا نشاں ہوں، منزل پہ ہوں یا راہ میں یا اپنے وطن میں، خود مجھ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور انہوں نے اپنی نظم کا شعر کہے، وہ ایک نام نگینے پہ جو جڑا نہ گیا، وہ ایک نام نگینے پہ جو جڑا نہ گیا، وہ ایک شعر سرے بزم جو پڑھا نہ گیا، وہ ایک کلام جو مرہون گفتگو نہ ہوا، وہ ایک نغمہ جو ممنون ہائے ہو نہ ہوا، وہ ایک چاند جو بادر میں رہ گیا چھپ کر، وہ ایک چاند جو بادر میں رہ گیا چھپ کر، وہ ایک شعاع کے جس کی کبھی ہوئی نہ سحر، وہ اب نہیں ہے تو ہر سمت اس کا چرچا ہے، یہی تو رسم جہاں کا حسن تقاضا ہے۔ اور ایک آپ دیکھیں ہم باری تعالیٰ کے لیے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، اس کا کتاب کے جو ابتدا ہوئی ہے پہلے دوسرے صفحے میں، کہ اسی نے بنائے سارے جہاں،
ہے وہ خالق عرش و فرش و مکان، اسی نے بنائے ہیں سارے جہاں، ہے وہ خالق عرش و فرش و مکان، محمد ہے سرتاج گل کل انبیاء، انہی کی شریعت رہے گی سدا، وہ انسان جو جاہل تھا، ناداں تھا، فسادی تھا، خونخوار حیوان تھا. کیا بات کہی ہے. وہ انسان جو جاہل تھا، نادان تھا، فسادی تھا، خونخوار تھا، بخلق محمد مؤدب ہوا، فرشتوں سے زیادہ مقرب ہوا. اور پھر ایک شعر میں اور آپ کو اس کا سناؤں، بہت اچھا ہے کہ شریعت جو ہے انسان کی حامی بنے، یہ جنگ و جدل ذکر ماضی بنے، رکھو یاد یہ جملہ معتبر، نظام محبت محمد فلاح بشر. کیا بات کہیے. رکھو یاد یہ جملہ معتبر، نظام محمد فلاح بشر، رہو امن و آرام سے صبح و شام، محمد پہ بھیجو درود و سلام. واہ بھائی، بہت اچھی. سلیم زاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس وقت محفل میں موجود ہیں. آخر میں ضرور آپ کچھ بتائیے گا کتاب کے بارے میں، جو مشکلات ہوئی ہیں تو اپنی جگہ رہی. اور اب میں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے عالمانہ خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب اردو ادب کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ ایک اردو ادب کا ایک بہت ہی محترم اور عظیم نام ہے. تقی عابدی صاحب ایک بہت بڑے دانشور، مفکر، شاعر، ادیب اور ایک بہت اچھے شاعر ہیں. تقریباً 70 سے زیادہ کتابیں وہ تصنیف کر چکے ہیں. تقی عابدی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر عطیہ نے بھی بتایا تھا، ڈاکٹر پیشے کے باوجود روزانہ 5-6 گھنٹے اردو ادب میں کام کرتے ہیں، اردو ادب کے لیے. اور یہ ان کی اردو ادب سے محبت کا بہت ہی بہترین ثبوت ہے. اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہے. ایک دفعہ پاکستانی شاعر جناب ضمیر جعفری، مداحیہ شاعر ضمیر جعفری، تقی عابدی صاحب کے لیے کہا تھا کہ تقی عابدی صاحب کتاب کے کیڑے ہی نہیں بلکہ مگرمچھ ہیں. کیا بات کہی تھی انہوں نے. تقی عابدی صاحب کی یقیناً تحقیقی نظر ایک ایسی دوربین ہے جو الفاظ کا جامع تلاشی لے کر ہی واپس آتی ہے. اور بے شک تقی عابدی صاحب علم کے وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کسی بھی ایکو ساؤنڈر سے ناپی نہیں جا سکتی. اور خاص کر رسائی ادب میں تو تقی عابدی صاحب ایک حرف آخر ہیں، اور ان کے اوپر پورے رسائی ادب پہ تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں. تقی عابدی صاحب نے ان شعراء، ان گمنام شعراء کے اوپر بھی جن کے مداروں پہ آج تک کسی نے قندیل بھی نہ جلائی ہو، تقی عابدی صاحب نے اپنے زور قلم سے ان کی شاعری کو بھی زندہ و جاوید کر دیا. 2-4 مثالیں میں دے سکتا ہوں، جیسے زخمی لکھنوی، رشید لکھنوی، روپا کماری، چنی لال، اسد دہلوی، اور اسی طرح کے چند شعراء ایسے ہیں جن کے اوپر تقی عابدی صاحب نے تحقیق کر کے ان کو زندہ و جاوید کر دیا ہے. فیض احمد فیض کے اوپر فیض فہمی کے بعد انہوں نے 2 اور کتابیں مرتب کی ہیں، فیض شناسی اور باقیات فیض. وہ یقیناً بہت ہی گراں قدر ایک اضافہ ہے اردو ادب کے لیے. یقیناً تقی عابدی صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور تقی عابدی صاحب نے وہ فرض بھی ادا کیے جو ان کے اوپر واجب بھی نہ تھے. تقی عابدی صاحب نے شاید بر صغیر کا کوئی شاید ہی ایسا کوئی ادیب، نامور ادیب اور دانشور یا شاعر ہو جس کے اوپر قلم نہ اٹھایا ہو. میر تقی میر سے غالب، انیس، دبیر، فیض، اقبال، پھر فراق، پھر اس کے بعد داغ، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جون ایلیا اور امجد اسلام امجد تک، سب ان کی قلم کی زد میں آ چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی باقی نہیں ہے جو تقی صاحب کی قلم کی زد میں نہ آیا ہو. اور تقی عابدی صاحب ایک بلند پائے کے شاعر بھی ہیں. ان کی 1991 میں ایک فلسطین کے اوپر ایک نظم لکھی ہوئی نظم فریاد مسجد اقصی اس وقت کے ادبی حلقوں میں بہت مشہور ہوئی تھی، اور آج بھی وہ نظم بھی اسی طرح زندہ ہے، اور قضیہ فلسطین بھی اسی طرح زندہ ہے. اس نظم کا ایک ایک شعر آپ پڑھیے، بالکل سچا ہے، اور مسلمان حاکموں کے لیے بالکل وہ صحیح اس کی عکاسی پیش کرتا ہے.
तक़ी आबिदी साहब आज तंगी वक्त है, वरना उनकी अदबी तख्लीक़ात पे तो कई प्रोग्राम दरकार हैं। बहुत तक़ी बहुत आबिदी साहब से बहुत ही आदिबाना मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। लेकिन एक बात और मैं कह दूँ, तक़ी आबिदी साहब फ़न तक़रीर से भी खूब वाक़िफ़ हैं। माशाअल्लाह उनका अंदाज़ बयान और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल सामीन के ऊपर एक जादू का असर करता है और एक ऐसा वजह तारी कर देता है कि सामीन जो है उसमें खो जाते हैं। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। जनाब आबिदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले आप हजरात का बहुत ममनून हूँ, जनाब आले रज़ा साहब और डॉक्टर अतिया खान, और इस मेमोरियल यानी हसन रजा और अली रजा मेमोरियल के इस दूसरे लेक्चर में, जिसका मकसद हजरत हसन रजा शाह जलाली की शायरी पर गुफ्तगू है, और अराकीन जो हमारे साथ जुड़े हैं, मखसूसन उनके फर्जंदान जाकिर रजा, कासिम रजा और आप लोगों की हमशीरा और तमाम खानदान के अफराद खुशबख्त हैं कि खानदान में एक ऐसा जद है जिसका नाम खानदान के नाम के साथ रोशन रहेगा। सबा अकबर आबादी का शेर याद आ रहा है, जो मर्सिया निगार थे और जिन पर मैंने काम भी किया है, कि हम आशिखाने आले मोहम्मद हैं ऐ सबा, हम आशिखाने आले मोहम्मद हैं ऐ सबा, बाकी रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। फना हमारे लिए नहीं है, इस वजह से कि जिस शख्स ने अपनी जबीन दर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रख दी, वो हमेशा के लिए बखा की मंजिल में आ गया। आज हमारी ये गुफ्तगू, जो अभी आपने देखा कि दरसे हयात की रुनुमाई उनके फर्जंद अजीज आले रजा साहब ने की है, एक शेर मुझे उनका याद आ रहा है कि झुक जाए जिसके सामने खुद खामते सुखन, अशार में हसन के वही बाकपन है आज। तो वो जो बाकपन है, वो जो गिराई है, वो जो मुकाम है, वो जो अकीदत है, वो जो मोहब्बत है, वो जो तासीर है, जिसका अभी बयान बहुत खूबसूरत नात जो करीन अहमद साहब ने की, कि शायर की कामयाबी ये है कि जो तासीर उसके दिल में पैदा हुई है, वही अशार के जरिए सुनने वाले और पढ़ने वाले के दिल में पैदा कर दे वो तरश। तो उस को कहते हैं मोजिज बयानी। और आपने देखा कि ये जो मजहबी कलाम है उनका, देखिए कलाम को जुदा खानों में बांटा नहीं जा सकता। हमने गुज़िश्ता महफिल में मरहूम हसन रजा साहब की गजलियात, उनके क़तात और उनकी उस शायरी पर गुफ्तगू की और ये वादा किया था कि हम उनकी मजहबी शायरी के मुकाम के ताउन पर इंशाअल्लाह, क्योंकि ये संगे गरा है, इसको मैं चाहता था कि मेहराब इश्क में सजा दूं। तो आज आप लोगों की मौजूदगी में उनकी कलाम की कुव्वत से ये काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम इसका हक अदा कर सकें या ना कर सकें, लेकिन इतना हमको मालूम है कि शायरी की इब्तदा जो उन्होंने छठी जमात से की, तो वही ना तो मनखबत और मजहबी रिसाई, नौहे और इन चीजों से अपनी शायरी की इब्तदा करते हुए
जब 9वीं जमात तक पहुंचे तो लखनऊ के माहौल में वो अदबी माहौल, वो गुलिस्तान सुखन, उसमें इनकी खुशबू को महसूस और इनके रंग को देखा जाने लगा। ये और बात है कि उसके बाद से वो जब जाते हैं अलीगढ़, इसी वजह से अपना नाम के साथ अली लिखते हैं, और अलीगढ़ में फिर गजल गोई इनकी, और इनकी गजल गोई मारूफ होती है। और फिर हसन रजा, शाह जलाली, अली। मैं मुसलसिल इस वजह से एक दकीका 1 मिनट में आपको लेना ये भी चाहता हूं, क्योंकि ये मेमोरियल इस वजह से है। मैं अपने एक दोस्त से जिक्र कर रहा था हसन रजा शाह साहब की, तो उन्होंने कहा मैंने उनका कलाम पढ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि वो मरसिया, मैंने कहा नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप लोग, क्योंकि ये मेमोरियल लेक्चर है, इसमें हमको तमाम, यहाँ पर आप इस तरीके से ये जो सैयद हसन रजा जिनका कलाम आप देखते हैं कि महफिले एजाज, जिसको डॉक्टर हमारे मरहूम जो मरसिये के उम्दा तरीन नक्काद थे डॉक्टर सफदर हुसैन मरहूम ने इसको 1973 में 7 मरसिये जो शाया किए हैं, ये अलग शायर हैं। ये कम से कम 40-50 साल बुजुर्ग हैं, तो नाम वही है सैयद हसन रजा, तखल्लुस भी वही है, लेकिन ये सादात बारहा से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा नहीं, ये अलग शायर है, हम जो बात कर रहे हैं वो सैयद हसन रजा शाह जलाली अली कियल है। इस वजह से मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नाम के 3 शायर हैं हमारे पास, और एक शायर हैं सैयद हसन रजा खान रजा अमरोही, ये अलग शायर। तो इस चीज का ख्याल इस वजह से रहे कि ये मेमोरियल लेक्चर में हमको ये बताना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उनके मरसिया पढ़े। मैंने कहा नहीं, वो जो 6-7 मरसिया हैं, वो मरसिया को शायद वो तकरीबन 60-70 साल पहले, और उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो जो हमारे आज गुफ्तगू जिस कलाम के बारे में हो रही है, दरस हयात के बारे में, एक जुमला अभी जो गुफ्तगू में आया नात के सिलसिले में, जो करीन अहमद साहब ने कहा, देखिए मैं तो बात करता हूं, हाँ बहुत मुश्किल है कलाम। कलाम इस वजह से मुश्किल है कि शायर उलूम कुरान, उलूम अहादीस, उलूम इस्लामी और अदब इरफानी का आलिम है। मिसाल से वाज़े करूंगा, ये जो कैटेगरी है शायरों की, जिसमें अल्लामा इकबाल आते हैं, जिसमें अल्लामा रशीद तुराबी आते हैं, उसी सफ में हसन रजा शाह जलाली आते हैं, मुकाम तायुन कर रहे हैं। मैं खाने वहदत का पैमाना छलकता है। मैं खाने वहदत यानी इब्ने अरबी का जो तसव्वुफ का जो फलसफा है, वो ये कहता है कि अल्लाह ताला एक समंदर था रहमत का, उसको जोश आया, तो जब जोश आया तो ये समंदर कहीं जाकर दरिया बन गया, कहीं आपके एक कुआं बन गया, कहीं एक झील बन गई। तो ये मैखाना जो रहमत का था, ये छलका। देख रहे हैं आप पहला मिसरे में क्या कह रहे हैं हसन रजा, मैखाने वहदत का। लफ्ज वहदत पे गौर है, मैखाने वहदत जो है नई तरकीब है, खूबसूरत तरकीब है, पैमाना छलकता है। वही जो इब्ने अरबी का फलसफा है, वजूद और मुमकिनात का, वाजिबुल वजूद का और वाजिबुल शुहूद के दरमियान जो आ रहा है। वाजिब की बुलंदी से इम्कान ढलकता है। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, और जितनी भी तख्लीकात हैं, मखलूकात हैं, वो मुमकिनुल वजूद और इम्कान है। वो आला मनसब है, हम लोग सिफली और पाइन मनसब हैं। तो चीज जो ढलकी जाती है, बुलंदी से पाइन पर आती है, तो आप दूसरे मिसरे की गिराई देख रहे हैं। पैमाने वहदत का, मैखाने वहदत का
पैमाना छलकता है, वाजिब की बुलंदी से इम्कान ढलकता है। खाफियों पर तवज्जो रहे, ये अगरचे के मिसरे मुरद्दफ हैं, है की रदीफ में है, लेकिन खाफियों पर निगाह रहे। अनवार के मरकज से एक नूर झलकता है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। मरकज नूर अल्लाह ताला, तो अनवार के मरकज से यानी अल्लाह से एक नूर छलकता है। एक नूर का आपके दिल गुलशन इम्कान का ताबिश से लहकता है। ये जो इम्कान का जो गुलशन है, जिसको हम दुनिया कहते हैं, ये ताबिश रोशनाई से, इस नूर मोहम्मद की रोशनाई से रोशन हो जाता है। मिर्जा दबीर का शेर याद आ रहा है, ये जो हमारी जमीन है, ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारा आपके वजूदी सैयारा है, इसकी रोशनी दो चीजों से है, या चांद से है या सूरज से है। चांद को कमर कहते हैं, सूरज को शम्स कहते हैं। ये दोनों अरबी से हरफी लफ्ज का जो बीच का हर्फ होता है उसको कल्ब कहते हैं, दिल कहते हैं। मिर्जा दबीर ने क्या कहा, हुजूर के नाम में मोहम्मद में दो मीम है। मिर्जा दबीर कहते हैं, दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्सो खमर से पाया। वही चीज को किस खूबसूरती से दिल गुलशन इम्का का ताबिश से लहकता है। खुद अपनी निगारिश पर नक्काश भी नाजा है, लौला के लमा कहकर खुद आप सना खां है। फिर हुजूर की जो तस्वीर बनाई परवरदिगार ने, फिर ऐसी आपके हुस्न की तस्वीर नहीं बनाई। हुस्न मुतलक मोहम्मद का नाम है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो बंद है, यानी ये जो खसीदा है बसूरत मुसद्दस, और इसमें जो 6 बंद हैं, मुसद्दस, अनीस और दबीर ने इस तरीके से उर्दू अदब में वारिद कर दिया। तो इसमें मैं ये बता रहा हूं कि मुश्किल इस वजह से है, इसको समझाना इस वजह से पड़ता है, लौला के लमा, यानी हमने आपके जिन्नो इंस को पैदा नहीं किया मगर ये कि हमारी इबादत करें। समझ रहे ना आपके, इसमें हदीस खुदसी का जिक्र है, इसमें आयत कुरान का जिक्र है, इसमें तसव्वुफ की मंजिलों का जिक्र है, इसमें आप खूबसूरती देख रहे हैं एक बंद में जो मिसरों में है, छलकता है, ढलकता है, झलकता है, लहकता है। यह है फितरी शायरी। यानी जब खाफिया रदीफ में शामिल हो जाए तो खाफिये से मजमून की तवानाई बढ़ती जाए। यहां पर खाफिया पैमाई नहीं है, बल्कि मजमून की नौइयत से खाफिया ढल रहा है, मजमून की नौइयत से खाफिया छलक रहा है, मजमून की नौइयत से खाफिया बढ़ रहा है। यह है बड़ी शायरी। आज हम मरहूम की शायरी के मुकाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उर्दू अदब से यह भी सवाल कर रहे हैं कि कब तक हक फरामोशी होगी। मैं उर्दू का वकील हूं, यह सच है। मेरा जुमला कहा जाता है, सेहत का तबीब, अदब का मरीज और उर्दू का वकील हूं। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसी नात है? अगर है तो बताएं। मैं तो नात का स्टूडेंट हूं। मौजे मैं वाजिब ने ली जोश में अंगड़ाई। यह दर हकीकत हमारे खरीन अहमद साहब ने मेरे दिमाग को इस तरफ महमस कर दिया। 2-3 मिनट इस पर सर्व करूंगा। देखिए, वही जोश में आई रहमत, आई नए मुमकिन में तस्वीर उतर आई। हम मुमकिनात में हैं, वो लामकान है, वो आपके जो है वाजिब है, वो वाहिद है, वो अहद है। वाहिद नहीं बल्कि अहद है। था अक्स जो वहदत का तासीर वही पाई। अल्लाह जब इरादा करता है कुन फयकुन, जैसे ही कुन कहा फयकुन हो गया, हो गया। सूरत में भी एकताई, सीरत में भी एकताई। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी वहदत में, अपनी अहद में एकता है, मोहम्मद भी
اپنی سیرت میں، اپنی صورت میں، اپنی پوری آپ کے نور کی کیفیت میں ایکتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں حسن جلالی کا ایک ایک مصرع ایک ایک کتاب کا عنوان بن سکتا ہے۔ دیکھیے مشاعرے میں اور بزمی نشست میں شاعر کو سنا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ سمجھا اس وقت جاتا ہے جب آپ کتاب لے کر خلوت میں پڑھیں تو آپ کے دماغ میں جتنے بھی آپ کے علوم کے دریا ہیں، جو تجربات ہیں، جو تصورات ہیں، جو پوری دیکھیے مولانا روم نے ایک بڑا غضب کا شعر کہا تھا کہ حاصل عمرم سے سخن بیش نیست۔ مولانا روم فرماتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ 3 لفظوں میں بیان ہوتا ہے، خام بودم، پختہ شدم، سوختم۔ میں کچا تھا، میں پک گیا اور میں فنا ہو گیا۔ یعنی یہ آم کے جھاڑ پر جو کیری لگتی ہے، یہ جو کچا فروٹ ہے، یہ کئی مہینے میں پکتا ہے۔ جب پکتا ہے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد وہ ٹپک کر، شاخ ٹپک کر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا وہ نچوڑ، یعنی ہم نے تجربہ پیدا ہونے کے بعد ہم نے وجدان کے لحاظ سے تجربہ جو حاصل کیا، ہمارا بدن ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ تجربہ ہمارے دماغ، ہمارے ذہن میں جمع ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب کام کیا جائے، یہی وہ وقت ہے جہاں پر پختہ کام ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے، اس وقت ہم کو ایک ایک دن کا آپ کے حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رضا شاہ جلالی نے کس منصب کے ساتھ، نعت لکھنا آسان بھی ہے اگر عشق دل میں زمزمے کرے، اور نعت لکھنا مشکل بھی ہے اگر سیرت و اخلاق نبی سے۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی پیغمبر اکرم کے شمائل کی گفتگو نہیں ہوئی، کہیں پر بھی پیغمبر اکرم کے جمال کی گفتگو نہیں ہوئی، کہیں پر بھی پیغمبر اکرم کے دیار کی گفتگو نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی جو نعت ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پر محمد کے نام آیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی پیغمبر اکرم کا نام آیا ہے، ایک خاص طریقے سے آیا ہے، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا الرسول، یا عبدہ، میرا بندہ۔ یاد ہے مرزا دبیر کا نوحہ، جب امام حسین کو زیر خنجر دیکھا تو عرش کے ملائک نے کہا ہم اس کی مدد کو جانتے ہیں، تو مرزا دبیر نے ایک شعر رکھ دیا، خدرداں اس کا میں ہوں، میرا شناسا ہے یہ، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے یہ۔ یہ جو میرے محمد کی مرزا دبیر نے یہاں پر ترکیب رکھی، یہ عبدہو ہے، سب کے ساتھ بندہ ہے، لیکن یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا آپ کے جو ہے، اسی وجہ سے تو اس چیز کو کہا۔ یہ عرض مجرد میں ایک جوہر اجمل ہے، یہ اکتائی میں، یہ اپنی اکتائی میں ایک جمیل ترین آپ کے جو ہے بشر ہے، یہ بادِ قدرت کا خمیازہ اول ہے۔ یہ انگڑائی جو لی، یہ رحمت نے جو جوش کیا، اس جوش نور کی جوش کی جو انگڑائی ہے، خمیازہ کہتے ہیں انگڑائی کو، خمزیازہ کہتے ہیں کسی چیز کے ابلنے کو، یہ سب سے پہلی ہے۔ تو بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کا اگر علم ہو، اسی وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے۔ رشید ترابی کے کلام کو بھی سمجھنے کے لیے مشکلات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کو تلمیحات اور علوم قرآن کوئی سمجھائے۔ جب حسن ہوا اپنی قدرت کا تماشائی اور اپنے کمالوں کی تصویر نظر آئی، جس رخ سے اسے دیکھا اپنی ہی ضیا پائی، آپ اپنی ہی سنت پر خود ہو گیا شیدائی۔ آئینہ قدرت تھا، صورت تھی محمد کی، انوار الہی تھے، سیرت تھی محمد کی۔ ہے کوئی ایسا بند؟ خواص واقف نہیں ہے اس شاعری سے، عوام تو کیا بات کر رہے ہیں۔
इसी वजह से मैं जब ये कहता हूं कि हम पर जरूरी है कि हम अपने असातिज़ा का कलाम पहले पेश करें। मैं कारी हूं, मैं मुतालिया करते रहता हूं, ऐसी ऐसी चीजें मामूली आती हैं, और जब मुझे ये दिखता है तो मेरा दिल खिलता है कि क्यों जो इल्म की आलिम थे, जैसा अभी कहा आले रजा ने कि हजरत हसन रजा शाह जलाली खतीब भी थे, आलिम भी थे, उलूम के पूरे। आज की हमारी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू में हाँ, वो भी एक शेर जो अभी करीन अहमद ने कहा, यदे बैजा दमे ईसा जमाले यूसुफ किनआ, हदीस है, अव्वलमा मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद। यही नहीं, सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया गया। तो ये जो नूर है, वो जो पहली नात करीन अहमद साहब ने पढ़ी कि उसमें ये जो मसाइल पेश किए गए हैं, हदीस है ये कि आदम के फला को, नूह के फला को, ईसा के फला को, मूसा के फला को अगर कोई देखना चाहे तो इस चेहरे की तक जियारत कर ले। यदे बैजा दमे ईसा जमाले यूसुफ किनआ, जो यकजा देखना चाहे वो रूए मुस्तफा देखे। हसन महशर में जो नामे मोहम्मद लेके उठेगा, हम हश्र में पुकारे जाएंगे अपने अपने इमामों के साथ, और हुजूर की उम्मत के हम हैं। इमाम हुसैन का हर रजस, हजरत अली का हर जुमला, अल्लाह के बाद जिस इमामत के ज़ेर है वो पैगंबर अकरम का नाम। हसन महशर में जो नामे मोहम्मद लेके उठेगा, वही उनका करम जाने, वही उनकी अता देखे। बात बरतना देख रहे हैं आप, लफ्जों की, मिसरों की चुस्ती आप नजर देख रहे हैं। बड़ा शायर वो है जो अल्फाज की सियाही में नहीं, बल्कि मिसरों के दरमियान जो सुफीदी होती है उसमें बात करे। देखने में दो मिसरे हैं, लेकिन अगर इसको खोला जाए तो एक पूरा दफ्तर है। जो उनका, वही उनका करम जाने, क्या मानी है, वही उनकी अता देखे। यानी समथिंग विच वी कैनॉट टेल इन आवर वर्ड्स, यानी महदूद हो जाएंगे अगर हम इनको अल्फाज में बयान करें। मैं अगर कोई मुझसे कहे कि उनका हुस्न कैसा था, तो मैं अगर कहूं कि नाक ऐसी थी, कान ऐसे थे, आपके जो लब ऐसे थे, तो मैंने महदूद कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि अल्फाज उसकी ताब नहीं ला सकते, लफ्ज उसको बयान नहीं कर सकते, करम उनका वही जाने, वही उनकी अता देखे। जो अता है वही जान सकता है। तो इसको कहते हैं आईने के सामने आईना रखना, ताकि मिसरों के मानी में आफरीनी हो। देखिए, मानी तीन किस्म के, एक है मानिए सूरतिया। मैं कहूंगा बादशाह के सर पर ताज है, तो आपके जहन में दो तस्वीरें आएंगी, एक बादशाह का सर आएगा और एक ताज आएगा। तो इसको कहते हैं मानिए सूरतिया, यानी सूरत के साथ मानी अदा हुए। एक है मानिए फिक्रिया, यानी मैं कहूं इल्म दौलत से बड़ा है, ना इल्म की तस्वीर आपके पास आएगी, ना दौलत की तस्वीर आपके जहन में आएगी, लेकिन आपकी फिक्र से आप मानी समझ जाएंगे। और एक है मानिए शायराना, यह सब तुम्हारा करम है आगा कि बात अब तक बनी हुई है। ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूं, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। कोई तस्वीर नहीं, बदन में लग़ज़िश हुई, आंखों में नमी आ गई,
दिल की ज़रबान तेज हो गई, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। ये है मानिए शायराना, यानी तमाम बदन आपके जो है अंडर कमांड आ जाता है। हसन शाह जलाली के मिसरों में पढ़ते हुए आपके रूंगटे खड़े हो जाते हैं जगह, वो मानिए शायराना है। हस्बे जरूरत मानिए सूरतिया और मानिए फिक्रिया इस्तेमाल किया। तसव्वुर कर मदीने का तू अपने दिल के पर्दे में, जमाले मुस्तफा देखे, जलाले किबरिया देखे। कौन देख सकता है इसको? अगर तू आंख से नहीं देख सकती, बसारत से नहीं देख सकती, बीनाई से नहीं देख सकते, मगर दिल की आंख से, जिसका नाम बसीरत है, जिसका नाम आपके जो है क्या कहते हैं, आप अल्लाह की जियारत कर सकते हैं, हुजूर अकरम को देख सकते हैं, क्योंकि आपके दिल में एक तसव्वुर है, आपके पास आंखों में एक तस्वीर है। जमाले मुस्तफा देखे, जलाले किबरिया देखे। आप देख रहे हैं, मुझे अपने वक्त में बात करना है। ये नात का और ये नात का खसीदा मैं यहीं पर ना तमाम छोड़ता हुआ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज हम गुफ्तगू करें शाह जलाली के खसाइद पर, कमाल के खसाइद। और उससे पहले जो अवाम के लिए और जो महफिल के रंग के लिए मौला अली की शान के खत्ते देखिए। बुलबुल की है सदा चमने रोजगार में, एक एक मिसरा सनते इबाम और गिराई और मसाइल दरूना से और उसकी खुशबू से भरा है। बुलबुल की है सदा चमने रोजगार में, ये चमने रोजगार है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। कितनी देर आमदे फसले बहार में, ये बुलबुल ही पूछ सकता है ना। ऐ शाहिदे नबी ये हरम पाक, ऐ शाहिदे नबी, ये शाहिदे नबी देखिए आप, ये तरकीब देखिए, क्योंकि जुलशीरा में दावत कहना है, उठ के कहना है, यस सद्दख्ता, आप हैं नबी। ऐ शाहिदे नबी, हरम पाक से निकल, बेसत रुकी हुई है तेरे इंतजार में। अल्ताफ हुसैन हाली ये कहते हैं कि बड़ा शेर वो है जिसमें नाम लिए बगैर, जिसमें उन अल्फाज का नाम लिए बगैर, उन अशखास या उन अल्फाज का जिक्र किए बगैर मानी पूरी दे देते हैं। तो इसमें ना शाहिद नबी अली का नाम ही नहीं है, लेकिन पूरी चीज आपको मालूम है कि मौला अली के लिए ये 4 मिसरे खते में कहे गए हैं। वो जुलशीरा की दावत, वो बेसत रुकी हुई है तेरे इंतजार में। और एक खता देखिए, वो लामका है, उसको कोई घर न चाहिए। अल्लाह तो हमारी रगों के करीब है, हबीब बरीद है। अल्लाह तो लामकान है, तो फिर क्यों कहते हैं काबे को खुदा का मकान है? क्यों कहते हैं ये बैतुल्लाह है? वो लामका है, उसको कोई घर न चाहिए, वो हर जगह है, आप जहां चाहे जाइए। लेकिन अली को अपना बनाने के वास्ते आवाज दी, खलील मेरा घर बनाइए। बात बरतना, एक चीज होती है हुस्न, जिसको कहते हैं रोजमर्रा। शिबली नोमानी कहते हैं कि शेर का जब नस्र न की जाए वो अहसन शेर है, यानी खुद रोजमर्रा में हो। अब इसकी क्या आप नस्र बनाएंगे? आवाज दी खलील मेरा घर बनाइए, जैसे बातें हो रही। मैं फन शेर पर भी कुछ 1-2 जुमले कहता जा रहा हूं, मौजू अपनी जगह, लेकिन जो बात बरतना है। मीर अनीस ने कहा, देखिए
लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे। मजमून आली होना चाहिए और चुस्त होना चाहिए। शेर दो ही किस्म का होता है, या सुस्त होगा या चुस्त होगा। अब वो सुस्त में क्या क्या मसाइल हैं, वो चुस्ती में क्या क्या मसाइल हैं, उसका वक्त नहीं। लेकिन अली को अपना बनाने के वास्ते कि मेरे घर से ये पैदा हो, आवाज दी खलील मेरा घर बनाइए। तजाद में देखिए, एक सनत होती है तजाद और एक सनत होती है तजाहुल आरिफाना। ये झूठ भी है, सच भी है, मैं एक शराबी हूं। हजरत हसन रजा शाह जलाली फरमा रहे हैं, ये झूठ भी है, सच भी है। झूठ और सच, तजाद। तो अब दोनों को साबित करना है। पहले मिसरे में जो दावा कर रहा है शायर, उसको दूसरे मिसरों में साबित करना है। यह है बहुत मुश्किल मंजिल। ये झूठ भी है, सच भी है, मैं एक शराबी हूं। है सैदगाह जिसकी नजफ, वो उखाबी हूं। बड़ा शायर लफ्जों को मोड़कर, जोड़कर, छोड़कर, तोड़कर मिसरों में ऐसा खपा देता है कि हर मिसरा उसकी जान हो जाता है। क्योंकि बड़े शायर को अल्फाज पर वही हाकिमियत होती है जो अल्लाह को, जो खालिक है, मखलूक पर होती है। जिस लफ्ज से चाहे उस तरह से इस्तेफादा करता है। लफ्ज शरीफ भी होते हैं, लफ्ज रजील भी होते हैं, लफ्ज भिकारी भी होते हैं, लफ्ज शहंशाही भी होते हैं, लफ्ज दरबारी भी होते हैं और लफ्ज बाजारी भी होते हैं। लफ्ज छोटे भी होते हैं और लफ्ज बड़े भी होते हैं। लफ्ज गम के भी होते हैं और लफ्ज खुशी के भी होते हैं। कहां तक सुनाते जाऊं, लेकिन शायर के साथ लफ्जों का रिश्ता कुछ और ही होता है। अल्फाज, लफ्ज शायर के लिए महरम नहीं, सब महरम होते हैं, कोई ना महरम नहीं। वो शायर के दिमाग में हर वक्त आ सकते हैं, शायर जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। और यही शिनाख्त है एक फितरी शायर की, एक इक्तसाबी शायर से। शायर के लिए कोई डिग्री नहीं होती। और जितने भी नामाकुल शायर होते हैं वो दूसरों पे अटैक कर देते हैं, वो शायरी नहीं। एक पॉइंट आपको दे रहा हूं, कभी सच्चा शायर दूसरे शायर हो या ना हो या मुतशायर हो, उसके बारे में बात नहीं करेगा। और जितना मशकूक शायर होगा, इस बारे में बात करेगा। ये झूठ भी है, सच भी है, मैं एक शराबी हूं। है सैदगाह जिसकी नजफ, यानी जहां पर मेरा शिकार है वो नजफ है। उखाब क्या करता है? उखाब शिकार जो करता है, पहले अपनी आंखों के ताबुन से उस मुखाम को चांच कर लेता है। कौसर है, ऐ हुजूर मेरे मैं कदे का नाम, यानी शराबी तो हूं मगर बुतराबी। आप देख रहे हैं किस तरीके से मजमून को बांधा है, किस तरीके से मतालिब को अदा किया है, किस तरीके से इस फिक्र को जोड़ा है। तो मैं शराबी इस वजह से हूं कि मैं हुब्बे आले मोहम्मद पी रहा हूं, अली की मैं पी रहा हूं। और झूठ इस वजह से है कि मैं वो शराबी नहीं हूं जो अरगवानी शराब। कौसर है ऐ हुजूर मेरे मैं कदे का नाम, तो कौसर में तो मैं तहूरा मिलेगी, शराब तहूर से मेरा आपके जो है मस्ती है। आपने देखा कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं क्योंकि सफा से नहीं पढ़ता, सफे सामने इस वजह से रखता हूं कि इधर उधर बहक न जाओ। आज हम खसीदे पे बात कर रहे हैं, दूसरों पे चीजों पे भी बात करूंगा, लेकिन खसीदे पर खुल कर बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये खसीदे की जो सिंफ है, ये तकरीबन यानी हसन रजा शाह जलाली खसीदे के गुलिस्तान की बहार के आखिरी फूल है मेरी नजर। इन खसीदों में पूरी चीजें हैं, तशबीब है, गुरेज है, मदा है, दुआ है। शहजादी फातिमा की शान में जो खसीदा है,
اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں تشبیہ نہیں رکھی، اس وجہ سے کہ شہزادی کی جو if anybody wants to know، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، کیا مقام ہے، تو وہ آ کر شہزادی فاطمہ کی زندگی اور شخصیت کو دیکھیں۔ وہ معاشرہ جہاں پہ لڑکی کو دفن کیا جاتا تھا زندہ، وہ معاشرہ جس میں خواتین کو ایک مویشیوں کی طرح سے گنا جاتا تھا، وہ معاشرہ جس میں لڑکی کا ہونا اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے ذلت سمجھی جاتی تھی، اس میں جب اس ختیجہ کی بیٹی پیغمبر اکرم کی یہ نور چشمی تشریف لائی ہے تو اس کا اعتبار دیکھیے کہ جب بیٹی آتی ہے تو باپ جو رحمت للعالمین ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو غسل میت دیتا ہے شوہر، تو بآواز بلند علی گریا کرتے، فاطمہ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ جس کی آغوش میں حسن اور حسین، جس کو اقبال نے کہا بطولی باش پنہا شو آزاز، کہ در آغوش شبیری بگیری، تو بطول باش اور اس نمائش دنیا سے دور ہٹ جا تاکہ تیرے آغوش میں حسن اور حسین جیسی شخصیتیں، زینب اور کلثوم جیسی بیٹیاں پرورش پائیں۔ اس کے بارے میں قصیدہ جو لکھتے ہیں حسن رضا، مرسل رسالتوں کا خلاصہ بنی ہوئی، فاطمہ معصومین میں شامل ہے لیکن رسالت میں نہیں ہے، امامت میں نہیں ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے شاعر ہمارا؟ مرسل رسالتوں کا خلاصہ بنی ہوئی، برحق نبوتوں کا خلاصہ بنی ہوئی، حق کی ہدایتوں کا خلاصہ بنی ہوئی، اللہ کی رحمتوں کا خلاصہ بنی ہوئی، رحمت ختیجہ بی بی کے گھر میں سما گئی، شکل جناب فاطمہ زہرا میں آ گئی۔ وہ طاہرہ کے آئے تطہیر زیب تن، آئے تطہیر، قرآن نے ان کا وعدہ کیا کہ ہم نے رشت سے ان کو پاک کیا۔ وہ طاہرہ کہ آئے تطہیر زیب تن، تعظیم جس کی خود کریں پیغمبر زمن، سرسبز جس کے فیض سے فردوس کا چمن، نسوانیت کا فخر ہے جس کا ہر ایک چلن، اسوہ حسنہ خواتین دنیا، خواتین عالم کے لیے اسوہ حسنہ اور مکمل آپ کے تصویر ہیں فاطمہ۔ نسوانیت کا فخر ہے جس کا ہر ایک چلن، جو مصدر خدا ہے زمانے کے واسطے۔ ہے دم کسی میں آپ کے مصدر خدا کی بات کر دے؟ یہ ہے شاعری، یہ ہے شاعری کے مصرے کا کلیدی ترکیبی لفظ، آسانی سے نہ گزریں اس سے۔ جو مصدر خدا ہے زمانے کے واسطے، جو حجت خدا ہے زمانے کے واسطے۔ شاعر کا کمال یہ ہے اس بند میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے بند میں آدھی تو ردیف ہے، خلاصہ بنی ہوئی، خلاصہ بنی ہوئی، خلاصہ بنی ہوئی، اور یہاں زمانے کے واسطے، جو مصدر خدا ہے زمانے کے واسطے، جو حجت خدا ہے زمانے کے واسطے۔ تو معلوم یہ ہوا فاطمہ حجت خدا ہے، یعنی عورتیں کہہ سکتی تھی کہ تو نے ہمارے لیے رسالت کے لیے، ہمارے احکامات کے لیے، عملی طور پر بتانے کے لیے تو نے کسی عورت کو نہیں بھیجا، نہیں ہے۔ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو حجت خدا تکمیل نہ ہوتی۔ یہ ہے شعر کا مطلب۔ مصدر خدا، ہدایت ان کا سر چشمہ ہے، اسی وجہ سے تو حدیث سے قصہ کا محور ہے، اسی وجہ سے تو حسین کو ابن الزہرا کہا جاتا ہے، زہرا کا بیٹا۔ اسی لیے تو زہرا کو، اسی وجہ سے پورے علامہ اقبال کے کلام میں ڈھونڈ لیجئے، کہیں پر اس طرح کا شعر نہیں ملے گا اقبال کا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس،
اسلام کا جو قانون ہے میرے پیر کی زنجیر بنا ہوا ہے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، مجھے حضرت پیغمبر اکرم کے فرمان، ان کی شریعت کا پاس ہے، احساس ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں، ورنہ اے فاطمہ آپ کی خبر کے میں دور لگاتا، سجدہ بر خاک او پوشیدہ میں، اور پوری زندگی صرف آپ کی خبر پر زندگی سجدے کر 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 گزار دیتا۔ تو علامہ اقبال کیوں کہہ رہا ہے ایسا شعر؟ اس وجہ سے کہ یہ رحمت للعالمین کی بیٹی، شیر خدا کی زوجہ، حسن اور حسین کی ماں، محور کیریکٹر آف وومنس اور ان کے حقوق کی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اخلاق مصطفیٰ کی جو تصویر بن گئے، کردار میں قرآن کی تفسیر بن گئے بیٹوں کے بارے میں، دولت کو دے کے غیر کو یوں مسکرا دیے امام حسن کے بارے میں، جیسے علی نے کعبے کے سب بت گرا دیے۔ کردار اس طرح سے ابھارے حسین کو، ہر قوم اپنا کہہ کے پکارے حسین کو۔ یہ جو 36 شعر کا قصیدہ ہے، اس میں سے میں نے 4 یا 5 شعر پڑھیے، اس کتاب کو لیجئے، درس حیات کو لیجئے، خلوت میں پڑھیے۔ انسان یعنی اپنی خود غرضی سے کام کرتا ہے تو آپ کے جوہر سنور جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن پر 36 اشعار کا، میں پنجتن پر جو قصیدے ہیں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام حسن پر 36 اشعار کا جو قصیدہ ہے، جو غیر مردف ہے، یعنی اس میں ردیف نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب ردیف نہیں ہوتی، یہاں پہ کمال شاعری بتانا چاہتا ہوں میں حسن رضا کی۔ یہ 36 شعر کا جو قصیدہ ہے، یہ جو سب غیر مردف ہے، جس میں ردیف نہیں ہے، اس کے قافیوں میں کمال دکھایا۔ دیکھیے، مذہبی شاعری میں، عقیدتی شاعری میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کریں۔ جو مسائل ہیں اسلامیہ، شریعتی، قرآنی اور احادیث، انہی کو طریقے سے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، وہ کر سکتا ہے شاید، مگر پھول ہونا چاہیے جس میں رنگ وہی ہو، جس میں آپ کے جو ہے خوشبو ہو۔ مطلب دیکھیے، کسک پہلو میں باقی ہے نہ اب، کسک پہلو میں باقی ہے نہ ہے اب دل میں حیرانی، کہاں ہے اے میرے جوش جنوں تیری فراوان۔ مطلع سے کیا گفتگو شروع کر دی؟ اس قصیدے میں 2 مطلع۔ دوسرا مطلع دیکھیے، مطلع ثانی، یہ کس کے حسن خود آرا کی گلشن میں ہے تابانی، گلوں کا ذکر ہی کیا بن گیا سبزہ بھی نورانی۔ آپ پھولوں کے نور کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کے حسن کا ذکر ہے، یہ اس کے حسن کی خود آرائی ہے کہ یہاں پہ سبزہ نورانی نظر آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ حسن ازل کا سر یزدانی، کیا مصرع ہے! پیغمبر اکرم حسن ازل سے سر یزدانی، یزدان کا، اللہ کے جو رموز اور سیکریٹ ہیں، اس کا حسن ہے۔ محمد مصطفیٰ حسن ازل کا سر یزدانی، حسن اس سر یزدانی کی ایک تصویر امکانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں آپ کو۔
کاش کہ میرے پاس اور وقت ہوتا. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سند در سند. وہی الفاظ، وہی خافیہ وہی جو سر یزدانی خافیہ استفادہ کیا، اسی سر یزدانی کو جس طریقے سے مصر ثانی میں اٹھایا ہے. محمد مصطفیٰ حسن ازل کا سر یزدانی، حسن اس سر یزدانی کی ایک تصویر امکانی. حسن کے نور سے روشن ہوا ہے عالم امکان، مکان سیدہ ہے مطلع انوار سبحانی. یعنی اللہ کے نور کی روشنی کا جو مطلع ہے وہ میری شہزادی فاطمہ کا گھر حسن کے وجود سے ہو گیا. مدینے کی زمین پر رشک ہے عرش معلا کو. یہ جو عرش معلا ہے یہ اس خاک سے رشک کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے. کیوں؟ مدینے کی زمین پر رشک ہے عرش معلا کو، ہے اس کی گود میں پروردہ محبوب ربانی. ہے کسی میں ایسی ترکیبات بندھے؟ کیوں حسن شاہ جلالی کے ساتھ ہم نے سلوک نہیں کیا؟ کیوں یہ مصرے پیش نہیں ہوئے؟ کیوں یہ امام حسن کے قصیدے کو عام نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کو ممبروں سے ایسے الفاظ نہیں پڑھے گئے جس میں پوری آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گود میں پروردہ محبوب ربانی. یعنی یہ حسن جو ہے، یہ حسین جو ہیں، یہ آغوش محمد میں پلے ہیں. اسی وجہ سے تو رجس میں کہا حسین کہ میں پہلو محمد اور دوش محمد پر اور پشت محمد پر رہا. مجھے حسین نے کہا مجھے پیغمبر اکرم نے اپنی زبان چسائی. مدینے کی زمین پر رشک ہے عرش معلا کو، ہیں اس کی گود میں پروردہ، پالے ہوئے، بڑے ہوئے، تربیت یافتہ، پروردہ کہتے ہیں، محبوب ربانی. خافیہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تصویر امکانی، انوار سبحانی، محبوب ربانی. ملائک عرش سے بہر مبارک باد آ رہے ہیں. کچھ ان میں جبرائیلی ہیں تو کچھ ہیں ان میں رضوانی. سبحان اللہ. ملائک کا رئیس کون ہے؟ جبریل. تو جبریل کا جو گروپ ہے وہ اس کو ہمارے حسن رضا نے کچھ ان میں جبرائیلی ہیں، اور جو رضوان جن کی حکومت آپ کے جو ہے دروازے جنتوں پر ہوگی، کئی ہوں گے. تو یہ دو گروپ ہیں. اس سے ڈیوائیڈڈ پاور ملائک کا. اگر آپ کے جبرائیل رئیس ملک ہیں تو وہ اپنے گروپ کے، رضوان کا اپنا گروپ ہے. ملائک عرش سے بہر مبارک باد آئے ہیں. کچھ ان میں جبریلی ہیں تو کچھ ہیں ان میں رضوانی. زبان کو آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کو آپ دیکھ رہے ہیں، مطالب کو آپ دیکھ رہے ہیں، شاعر کی پختگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، شاعر کی مشق کو آپ دیکھ رہے ہیں. رضوان سے رضوانی بنا لیا، جبریل سے جبرائیلی بنا دیا. 50 سال 60 سال سے ہم منبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ ان میں جبرائیلی ہیں تو کچھ ان میں ہے رضوانی. حسن ہے گود میں اور فاطمہ یوں محو نظارہ. ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ میں اپنے لیتی ہے. کس طریقے سے دقیق چھوٹے چھوٹے مسائل کو حسن شاہ جلالی نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. حسن ہے گود میں اور فاطمہ یوں محو نظارہ، کہ جیسے پڑھ رہی ہوں لوح پر آیات قرآن. حسن کی سورت کی تلاوت قرآن کی آیات کی تلاوت ہے. یہ پنجتن پاک کا آپ جانتے ہیں کہ چوتھا وہ گوہر ہے. چھوڑ کے بہت سے شعر زیادہ ہیں، ایک دو. شرف انسانیت کے خلق کا اس سے آیا ہوگا. انسانیت کا جو اخلاق ہے پیغمبر اکرم کے لیے سند دی قرآن نے، انکا خلق العظیم.
پیغمبر تمہارے خلق عظیم ہے، تمہارے اخلاق عظیم ہے۔ جب غیر مسلموں سے پوچھا گیا تم لوگ نعت کیوں کہتے ہو، تو غیر مسلموں نے کہا کہ حضور اکرم کے اخلاق ایسے تھے جس کا بار ہمارے دوش پر تھا، اس دوش پر بار کو کم کرنے کے لیے ہم نعت کہہ رہے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ پیغمبر اکرم جو ہے رسول خدا ہے، بلکہ وہ مانتے ہیں کہ اس سے بڑا اخلاق کا معلم دنیا میں کبھی نہیں آیا، تو اس کے جو نواسے ہیں، اس کی جو پنجتن کی جو اولاد ہے، شرف انسانیت کے خلق کا ان سے آیا ہوگا۔ صلح ان کی شکست صد غرور تاج سلطانی، اور حسن کی صلح سے یہ جو سلطانوں کو جو ہے شکست ہوئی ہے، یہ حسن کی صلح اس جو شخص جس نے صلح کی اس کی شکست ہوئی ہے، صلح تو حسن نے کی، ان کی فتح ہوئی ہے۔ محمد ہیں نبی، یہ حافظ امر نبوت ہے۔ اگر پیغمبر اکرم نبی ہے، خاتم الانبیاء ہیں، تو ان کی نبوت کا حفاظت حسن کرے گا۔ محمد ہے نبی، یہ حافظ امر نبوت ہیں، رہے گا تا ابد قائم انہی سے دین ربانی۔ قائم کی لفظ اس میں بڑے مزے کی ہے، 12ویں امام کو قائم بھی کہتے ہیں۔ حسن تو نام ہے، یہ حسن اخلاق الہی ہے۔ کمال ہے، حسن اور حسین حسن اور حسن ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ حسن تو نام ہے، یہ حسن اخلاق الہی ہیں، انہی کی ذات ہے سرمایہ دار فقر انسانی۔ حسن کے حسن کا صدقہ زکات حسن دے ساقی، پلا دے آج جی بھر کر مراد آئی ہے من مانی، مراد آئی ہے من مانی۔ بڑی گرمی ہے سکھر میں، خبر تو ہے تجھے ساقی۔ یہ سکھر میں پاکستان کے جنوبی اس علاقے میں لکھی گئی ہے۔ یہ ان کا کمال تھا، جب دوحے میں لکھتے تھے تو دوحہ کا نام لاتے تھے جہاں پر، تو اس سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو قصیدہ لکھا گیا ہے یہ سکھر پاکستان میں لکھا گیا ہے۔ بڑی گرمی ہے سکھر میں، یہ 30 شعر کا ہے، میں 7-8 شعر سنایا آپ کو۔ بڑی گرمی ہے سکھر میں، خبر تو ہے تجھے ساقی، پلا دے ایسی جا پہنچوں لبے کوثر پہ آسانی۔ حسن کی ہے دعا صلح حسن کا واسطہ یارب۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نام سے استفادہ، اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تخلص، جہاں پر شاعر اپنے تخلص سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ غالب نے کیا، یہ مومن نے کیا، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں قمر جلال علی نے کیا، یہ حسن شاہ جلالی نے کیا۔ حسن کی ہے دعا صلح حسن کا واسطہ یارب، رہیں شیر و شکر آپس میں سب افراد انسانی۔ بڑی شاعری ہے، انسانیت کی گفتگو کر رہا ہے، مقام انسان کی گفتگو، مساوات انسان کی گفتگو، اخلاق انسانی کی گفتگو، برادرانہ ہٹ جو اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی میل جول سے رہیں شیر و شکر آپس میں سب افراد انسانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن کے بعد امام حسین پر تو خطات کی بہتات ہیں، وہ اتنے خطات ہیں کہ حسین، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس قصائد 22 ہیں، لیکن 10 خطات اس میں مسدس کی شکل میں ہیں، جس کے 4 یا 5 قصیدوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، قصید نبی سے لے کر قصید علی اور قصید آپ کے حسن حسین کا سناؤں گا آپ کو، اور اس میں 5-6 سلام ہیں، اور ایک 47 بند کا مرثیہ ہے، اور 40-50 کے قریب خطات ہیں۔ خطات جو امام حسین کی شان میں لکھے ہیں وہ کمال کے، اور وہ اس طریقے سے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر خطے میں ایک پورا مضمون سلام۔ حسین تم کو شریعت سلام کرتی ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ محاورہ۔ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو اس کے تکمیلے اور جو اس کو ایک منصب تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے ہمارے سلام میں سلامی آیا، مجرئی آیا۔ حسین تم کو شریعت، حسین تم کو شریعت سلام کرتی ہے، اصول دی کی حقیقت سلام کرتی۔ لفظ کی یہاں پر اصول دین تو ایسے کہہ لو آپ، لیکن اصول دین کی ایک حقیقت ہے۔
اصول دین کیا ہے؟ اصول دین علم ہے، وہ توحید ہو، وہ نبوت ہو، وہ قیامت ہو، وہ امامت ہو، وہ عدل ہو، یہ ہے علم۔ اگر اس علم میں عمل نہیں تو علم بیکار۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں، عمل ہے، لیکن خلوص ہی نہیں ہے یا نہیں؟ بس جھک رہے ہیں، پیشانی ٹکا دی آپ کے، ٹک 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 آپ کے جو ہے نماز ختم ہو گئی۔ تو اگر عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار۔ اخلاص بھی ہے، اگر اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار، یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، وہم ہے، نماز پڑھ رہے۔ تو علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار، اخلاص میں اگر یقین نہیں تو آپ جانتے ہیں اخلاص بیکار۔ ذالک الکتاب، قرآن کے بارے میں کہا کہ یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے ہدایت گاہ ہے جو بالغیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے معنی یقین رکھنے کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اصول دین کی حقیقت سلام کرتی ہے۔ تمہارے سجدہ حق کی یہ شان معراجی کہ تم کو روح عبادت سلام کرتی ہے۔ اقبال نے کہا سجدے کی گفتگو ہو گئی، حسین کا سجدہ۔ باپ نے مسجد کوفہ میں ایک سجدہ کیا تھا، سجدے دو ہوتے ہیں، دوسرا سجدہ نہیں کر سکے علی، ضربت لگی۔ حسین نے بھی ایک سجدہ، دوسرا اس باپ کے سجدے کی تکمیل حسین نے کربلا میں کر دی۔ کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ کعبہ مس ہوتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ وہ سجدہ حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ تمہارے سجدہ حق کی یہ شان معراجی، یعنی معراج انسان کی آپ کے جو ہے شان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز۔ حسین کا سجدہ سجدے کی معراج ہے۔ اقبال کا شعر سناؤ۔ اسی کو آج وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اقبال کہہ رہے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب، نہیں ہے آج کل۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ حسین نے کیا، باپ کے سجدے کی تکمیل کی۔ حسین تم کو شریعت سلام کرتی ہے، اصول دین کی حقیقت سلام کرتی ہے۔ تمہارے سجدے حق کی یہ شان معراجی کہ تم کو روح عبادت سلام کرتی۔ عبادت کی روح ہے۔ حسین نام ہے قول و عمل کی وحدت کا، حسین نام ہے کردار کی سیادت کا، حسین نام ہے اسلام کی حفاظت کا، حسین نام ہے اللہ کی محبت کا۔ یہ چاروں مصروں کو، ہر ایک مصرے کو ایک کتاب کا عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا سمونا اور اس میں طوفان برپا کرنا۔ حسین، نام حسین عظمت انسان کا نام ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا بھائی یہ کس کو بھیج رہا ہے زمین پر، یہ تو خونخواری کریں گی، یہ تو فساد کریں گی، یہ تو گڑبڑ کریں گی۔ ابلیس نے اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ حسین اور آل محمد اور محمد نے آ کے جو دنیا میں گلشن بنایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دانش میں یہ تھا کہ ایسے بھی بندے ہوں گے۔ نام حسین عظمت انسان کا نام ہے، معراج عزم و جرت انسان کا نام ہے۔ نام حسین وحدت ذات و صفات ہے، انسان نہیں فضیلت انسان کا نام۔ سہل ممتنع، سہل ممتنع اس کو کہتے ہیں جو آسان لفظوں میں ایسی چیز کہی جائے
جو नस्र भी बनाई जाए तो उसकी तासीर वही रहे। मीर अनीस ने कहा था, है सहल मुमतना वो कलाम अदक मेरा। सहल मुमतना वो दकीक और अदक और मुश्किल मेरा कलाम है, बरसों पढ़ो तो याद ना होगा सबक मेरा। वैसे तुम कह लोगे कि जो है ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूं, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। देखने में बहुत आसान है, मानी के लिहाज से एक समंदर है और कहना इसका बहुत मुश्किल है। हुसैन नाम है इंसानियत की अजमत का, मीनारे अबदी है वो सदाकत का। मोहम्मद अरबी नुक्ते वजूद बशर, हुसैन नुक्ते आकर बशर की रफत का। कमाल है। सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अजमेरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बहरे हक दर खाक खून गलती दास। हुसैन हक की खातिर अपने खून और अपनी खाक में लपट। बहरे हक दर खाक खून गलती दास, पस बिना ला इला गर्दी दास। वही जो जुमला कहा था, वही जो मिसरा 600-700 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, उसी को हुसैन अपने उसी को इकबाल हुसैन के बारे में अपने अल्फाज में दोहरा रहे हैं। आपने देखा है करबला भी मारिफत हक की दर्स का, गोया किताब हक शहादत की जलवगा। इस शान से हुसैन ने सजदा अदा किया, आती है जर्रे जर्रे से आवाज ला इलाहा। क्या खतात है, हमने इंसाफ नहीं किया। क्यों ये खिताब पढ़े नहीं जाते मिंबर से? क्यों जो लोग महफिल करते हैं बहुत सी, उसमें रजा शाह जलाली के ये जलाल आमेज आपके अशार नहीं पढ़े जाते? ये सवाल है मेरा। क्योंकि इसमें रोशनी है। हर दौर के यजीद की फौजों का इज्तिहाम और सारे अंबिया का नुमाइंदा है एक इमाम। मीज़ान अदल में रखो हर जंग खैर व शर, फिर जंग करबला का मुकर्रर करो मुकाम। ज़ाब्ते दे रहा है, आसान जबान में गुफ्तगू कर रहा है हमारा शायर, ये बताते हुए ये हुसैन का जिक्र है। गुलचीन थे रजा जलाली, जिस तरीके से आपके पेश करते थे। ये जो मोहसिन काकरवी की नात जो बड़ी मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने सिमत काशी से चला जानिबे मिथरा बादल, अब्र के दोष पे लाई है सबा गंगा जल, इसमें उन्होंने 17 से ज्यादा हिंदुस्तान और हिंदुओं के अवतार रसूमात मुकामात का जिक्र किया इस नात में। और हसन रजा ने 28 शेर में इमाम जमाना का कसीदा इसी रंग में लिखा। काबे हक से चला जानिबे यसरा बादल, काबे हक से चला जानिबे यसरा बादल, अब्र के दोष पे लाई है सबा कौसर जल। नूर हक पर्दे गैबत में छुपा है ऐसे, आंख के पर्दे में पोशीदा हो जैसे काजल। ऐ गुले नर्ज से खातून बहारा बरदोश, तेरी निखत से है गुलजारे जहां रूबा अमल। अब तो इस तरह बरस कुफ्र की जुल्मत बह जाए। देखिए, अजल अल्लाह फरजा। अब तो इस तरह बरस, बादल है ना, अब तो इस तरह बरस कुफ्र की जुल्मत बह जाए। ऐ मेरे नीमिये शाबां के उमड़ते बादल, अब खुदा के लिए आ जाइए साहिब अम्र, अब तो इंसान हुआ जाता है इबलीस से अमल। सुभान अल्लाह इस तरकीब पर।
مجھے ہر ایک مصرع، مجھے ہر ایک ترکیب رکا رہی ہے، تقی یہاں پر کچھ بات کرو، وقت نہیں، اشاروں میں بات کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ وارث خلق حسن، مستند خلق عظیم، حسن عسکری کے بیٹے ہیں نا، امام حسن عسکری کے بیٹے، وارث خلق حسن، مستند خلق عظیم، آ کے دکھلائیے، کہتے ہیں کسے حسن عمل۔ حسن عمل کیا ہوتا ہے؟ کعبے پر تشریف لائیے، آپ نے دیکھا یہ، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی کلام ہوتا ہے اس میں ابھی ذکر 2-3 مرتبہ، کیونکہ میں کام کر رہا ہوں آج کل خطیب عالم رشید ترابی پر، تو میں نے بہت سی نظمیں جمع کی، کیونکہ اتنے عظیم شخص کی شاعری کے بارے میں بہت کم مواد ملتا ہے۔ ایسا کوئی شخص کسی اور قوم میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں لفظ لفظ اس کا، ہاں کتابت میں مل جاتی ہیں پوری ویڈیوز وغیرہ، لیکن جو شاعری کی چیز ہے وہ آپ کو نہیں ملتی۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جتنا بھی باقی ہے اسی پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو خطیب بے مثال علامہ رشید ترابی کی جب وفات ہوئی 21 دسمبر 1973، تو خط تاریخ نکالا۔ دیکھیے یہ بھی بتا دوں کہ حسن رضا شاہ جلالی فارسی کے عمدہ شاعر، میں وہ فارسی کو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ پورا ایک عجب، عربی جانتے ہیں جیسا ابھی آلے نے بتایا، آل رضا نے عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، اردو تو ان کی آپ کے جو ہے کیا کہنے، لکھنؤ کی وہ زبان، انگلش سے واقف تھے، اس کے علاوہ ان کے پورے مطالعہ بہت وہ تھا۔ تو جو قطع تاریخ لکھا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا ہر ایک فقرہ، مصرع نہیں فقرہ، ایک کتاب بن سکتا ہے۔ اے خطیب عالم اسلام در بزم جہاں، اے زباں آور سخنور عالم شیری بیاں، یعنی زباں آور سخنور، جو زبان کو اپنے سخن کے مطابق کر دے، وہ سجدہ ہو کہ وہ یقین ہو کہ وہ ہجرت ہو، عالم شیری بیاں۔ رشید ترابی کا کمال یہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مضمون کو آسان طریقے سے پیش کرتے تھے، شیرین طریقے سے پیش کرتے تھے کہ آپ کی توجہ 1 منٹ کے لیے اس سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ بہر ذکر دین حق ملک خطابت کا امیر، یہ جو خطابت کا جو ملک ہے اس سلطنت کا شہنشاہ رشید ترابی، ذکر دین کے لیے خوش مذاق ہو، خوش کلام ہو، خوش مخال ہو، خوش بیاں، کیا صنعت تکرار ہے، اور کتنا اس مصرے میں موضوع کو بھر دیا گیا ہے۔ میں اپنی مجھے معلوم ہی نہیں تھا اتنا وقت گزر گیا، میں ختم کرتا ہوں گفتگو تیزی سے، اور پھر انشاءاللہ کسی اور اس پر رکھتے ہیں، لیکن میں ایک چیز پر 5-6 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ بہر فارس رمز سخن، رزم سخن، یعنی شہسوار ہے سخن کے میدان کا، در مجلس ارباب دین، نکتہ سنجو نکتہ بین وہ نکتہ گو وہ نکتہ داں۔ سبحان اللہ، کس طریقے کی زبان ہے یہ، کس طریقے کی مشاقی یہ ہے، کس طریقے کا یہ اثر ہے۔ علم تاریخ و حدیث و معنی قرآن را ماہر کامل، وہ در تبلیغ عام موجز بیان، موجز بیانی تو اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں تک کہ تاریخ اور احادیث اور قرآن کے علوم کا تعلق ہے، ماہر کامل،
حسن تقریر ترا ہمچے بہاراں در چمن، تیرے تقریر کا حسن جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چمن میں کوئی بہار لوٹ رہی ہے۔ علم افشاں، فکر افشاں، دین افشاں، حق فشاں، اس سے علم پھیل رہا ہے، اس سے فکر آپ کے چار سو جا رہی ہے، اس سے دین کی رونق بڑھ رہی ہے، اور اس سے حق ظاہر ہو رہا ہے۔ ای برائے تو کہ بودی ذاکر آل ابا، تو جس تیرا نام ذاکر آل ابا ہے، می رسد آواز تب تم فتخلوہا خالدین، قرآن کی آیت لگا دی، گفت آواز سروشم بہر تاریخ وفات، والی حسن خطابت رفت از بزم جہاں، کمال کا خطا لکھا۔ بس آخری چیز، 47 بندوں کا ایک جدید مرثیہ لکھا علی اصغر پر، اس کے لیے خود آپ کے پوری طریقے سے 1 گھنٹے کی گفتگو چاہیے، مرثیہ جدید ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ چہرہ بھی ہے، گریز بھی ہے، لیکن کیونکہ اب ہمارے زمانے میں گھوڑا تلوار ہمارے سماج سے ہٹ گئی ہے، تو جدید مرثیے سے بھی ہم نے ہٹا دی۔ مرثیے کا مطلع ہے کس لیے خاموش ہے شاعر شیریں نوا، اور تشبیہ میں زمانے کا جو تغیر ہے اور جو گردش لیل و نہار ہے اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا میں تغیر اور انقلاب کی روداد ہے، انسانیت کا فقدان ہے، اور قائد کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا تشبیہ، چہرہ اور تمہید ہے۔ کس لیے خاموش ہے اے شاعر شیریں نوا، کیا کہا بلبل نے گل سے، کچھ ہمیں بھی دے بتا، گونجتی ہے یہ فضائے دہر میں کیسی صدا، سنتے ہی شاعر یہ بولا پوچھتا ہے مجھ سے کیا، انقلاب دہر کو موجوں کی طغیانی سے پوچھ، زندگی کے راز کو بہتے ہوئے پانی سے پوچھ۔ یہ جو مصرع ہے، زندگی کے راز کو بہتے ہوئے پانی سے پوچھ، کیا ہوتا ہے بہتا ہوا پانی؟ یعنی یہ نیا نقطہ جو پیش کر رہا ہے ہمارے مطلع مرثیے میں شاعر، یہ جو پانی بہتا ہے پہاڑوں سے، یہ جو کہیں جا کر سکوت سے جھیل میں سو جاتا ہے، اور یہ کہیں اوپر اور پھر نیچے نشیب و فراز میں آتا ہے، یہ کہیں پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، یہ کہیں وادیوں کو سیراب کرتا ہے، یہ کہیں کسی پتھر کے پیچھے روکا جاتا ہے، یہ کہیں آخر میں جا کر آپ کے جو ہے ایک دریا میں بہتا ہے، اور یہی آگے جا کر پھر سمندر میں مل جاتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی ہے کشمکش حیات، لحد سے محض سے لحد تک کا سفر، یہ بہتا ہوا پانی، اور اس کو انقلاب دہر کو موجوں کی طغیانی سے پوچھ، زندگی کے راز کو بہتے ہوئے پانی سے پوچھ۔ چھپ گئے کتنے درون خاک ارباب وقار، کھا گئی کتنے شہنشاہ گردش لیل و نہار، روکش انجم تھا جن کے سر کا تاج زر نگار، آج روئے عرش پر ہے وہ تاج ہے نئے تاجدار۔ وہ کہاں گئے وہ تاج، کہاں گئے وہ تاجدار، کہاں گئے وہ سلطان، سب خاک میں مل گئے۔ وہ غالب کے شعر کو بھی اس میں منظوم کر دیا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ خرما ہو گئی۔ خوبصورت یعنی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے بتاتے ہیں، کرتی ہے فطرت تقاضا زندگی کے واسطے، زندگی میں تاابد پائندگی کے واسطے، آدم خاکی بنا گو بندگی کے واسطے، خاک کو ہے جستگو تابندگی کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت نہیں ہے، ورنہ ان چیزوں پر دیکھیے کہ زندگی فطرت پر یہ دین بنایا گیا،
فطرت اللہ التی، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کے نزدیک فطرہ ہے، فطرت التی پہ بنایا، اس کو فطرت پر بنایا کرتی ہے فطرت تقاضا زندگی کے واسطے، زندگی میں تا ابد پائندگی کے واسطے، آدم خاکی بنا گو بندگی کے واسطے، خاک کو ہے جستگو تابندگی کے واسطے، کتنا ہی راسخ صحیح یہ موت کا فطری اصول، پر دل انسان فنا ہونا نہیں کرتا قبول۔ اس کے بعد سے آپ کے جو ہے بتاتے ہیں کہ قیادت کی ضرورت ہے، اور قیادت کیسی ہو؟ نقش پا جس کا سپر ہو موت کی سمسام کا، موڑ کر رکھ دے جو پنجہ گردش ایام کا، بے محابہ اٹھ گئی نظریں روئے تاریخ پر، خواہش دل ہو گئی محو تلاش راہ بر، دی صدا تاریخ نے وہ ہے ولی ابن علی۔ گریز دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک ایک شعر پڑھ رہا ہوں، یہ تو آپ کے 47 بند کا یعنی تقریباً 150 شعر کا مرثیہ ہے۔ دی صدا تاریخ نے وہ ہے ولی ابن ولی، غازی کرب و بلا یعنی حسین ابن علی، جس نے گل ہو کر چراغ دل کو روشن کر دیا، جس نے اپنے خون سے صحرا کو گلشن کر دیا، کس ادا سے دے گیا عالم کو وہ درس حیات، عزم سے اس کے تزلزل میں ہے اب تک کائنات۔ اس نے جب دیکھے، صرف رونے رلانے کا مسئلہ نہیں ہے حسینیت، درس اخلاق، کتاب اخلاق کا کوئی درس ہی شاید ہو ایسا جو ان کے پاس نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے جب دیکھے حقوق نوع انسان پائمال، اس نے جب دیکھے امود بزم ایما پائمال، اس نے جب دیکھے ثنائے لطف و احسان پائمال، روب دولت سے غرور مرد میداں پائمال، احتجاجی شان سے اٹھا علم کھولے ہوئے، ظلمتوں کے ابر میں برق و ددم تولے ہوئے۔ میں ختم کر رہا ہوں، آخری بند کہ جب علی اصغر کو لاتے ہیں تو حضرت علی اصغر کا ذکر پر میں اس عظیم، یہ 47 بند کا ہے، ہو گئیں جب کربلا میں ختم سب قربانیاں، اکبر و عباس بھی دکھلا چکے جانبازیاں، کیا کیا اصغر کو لے کر آئے کھلے میدان میں، آخری گوہر بھی لا کر رکھ دیا میزان میں، آتش عشق حقیقی میں تپانے کے لیے، اپنے چشم دل کو لائے آزمانے کے لیے، ظلم کی حد اور ضبط دل دکھانے کے لیے، ایک ندائے آدمی، ایک ندائے عام تھی سارے زمانے کے لیے، گود میں شبیر کے اصغر کی صورت دیکھ لو، اہل دل اہل نظر حق کی قیمت دیکھ لو، مسکرا کر تو نے کھایا تھا اے روشن ضمیر، مسکرا کر تو نے جو کھایا تھا اے روشن ضمیر، آج تک پیوست ہے انسان کے دل میں ہے وہ تیر۔ یہ تھا مرثیہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت وقت میں نے لیا، لیکن گفتگو آپ کے جو ہے حضرت حسن رضا پر تھی، معذرت چاہتا ہوں طولانی ہو گئی۔ منقبت شاعری آپ کے جو ہے، اور مرسی اللہ حضرت سید حسن رضا شاہ جلالی کے اور ان کے برادر خرد سید علی رضا صاحب کے درجات عالی کرے، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے کلام اور ان کی منزلت تک آپ کو جاننے کی پوری طریقے سے توفیق ہمیں حاصل ہو، تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ پھر ایک مرتبہ میں میموریل کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا، اور درس حیات جو نئی کتاب جناب علی رضا نے اور جناب ذاکر رضا اور قاسم رضا اور ان کی ہمشیراؤں نے اور ڈاکٹر عطیہ خان وغیرہ نے مل کر وہ کی ہے، اور مصطفیٰ ہمارے سلیم صدیقی صاحب کی عنایت سے آئی ہے، اس کا استفادہ اور اس کا مطالعہ ضرور۔ بہت شکریہ۔